والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وعلى دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حاضرین دیا دلی دعاؤں قبول اور منظور فرمائے۔ دوست زواری تے جانا چاہتے ہیں دعا کرائی میں خالق کائنات انہوں نے بہت جلد امام حسین السلام دے روزے کا زوار ڈالا۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ دی تلاوت میں پہلا حصہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ، اللہ تکلف میں نہیں ڈالتا، اللہ تکلیف نہیں دیتا۔ الا وسعها، مگر جو بندہ اس اہل ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے تو اللہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے، جو ایسا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اللہ اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ دے عدل دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ بندے دے مطابق اللہ ادا امتحان لیندہ ہے، بندے دے مطابق اللہ ادا ذمہ داری لیندہ ہے۔ میرے محترم سامعین اگر بندے انہوں پتہ لگ جائے کہ میری ذمہ داری کی ہے، میری ذمہ داری، دوسرے دی ذمہ داری دا احساس کرنے دی ضرورت نہیں، اپنی ذمہ داری دا پتہ لگ جائے کہ میری ذمہ داری کی ہے تو میرا خیال ہے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اس ویلے سانوں اپنی ذمہ داریاں دا اتنا احساس نہیں جنہ کسی دی ذمہ داری دا احساس اے کی کر رہا ہے، اے کی کر رہا ہے، اے کی کر رہا ہے۔ میرے محترم سامعین اللہ نبی تے وہ ذمہ داری لاندا ہے جس قابل نبی ہے، اللہ رسول تے وہ ذمہ داری لاندا ہے جس قدر رسول بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ امام دی اپنی ذمہ داری ہے، ولی دی اپنی ذمہ داری ہے، نبی دی اپنی ذمہ داری ہے، رسالت دی اپنی ذمہ داری ہے، امت دی اپنی ذمہ داری ہے، نبوت دی اپنی ذمہ داری۔ نبوت دی ایک ذمہ داری، سکول چ تسی جاؤ 9 بجے سکول شروع ہوتا ہے، 3 بجے چھٹی ہوتی، وہ ٹیچر بھی موجود نے، وہ چوکیدار بھی موجود ہے، وہ پی این بھی موجود ہے، وہ ٹیچر، وہ ہیڈ ماسٹر بھی موجود ہے، طالب علم بھی موجود ہے۔ ہیڈ ماسٹر دی ذمہ داری ہو رہی، دوسرے ٹیچروں دی ذمہ داری ہو رہی، طالب علم دی ذمہ داری ہو رہی، چوکیدار دی ذمہ داری اپنی ہے اور جڑا پی این ہے وہ ذمہ داری اپنی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہیڈ ماسٹر دی کرسی تے پی این بہ کے آکھے اے میں کر لاں گا، میں آپ ہی کر لاں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ حق ہے اپنی ذمہ داری نبھائے، ٹیچر اپنی ذمہ داری نبھائے، بچہ جڑا طالب علم ہے وہ تے ذمہ داری یہ کہ سبق یاد کرے، ٹیچر تے ذمہ داری نہیں کہ وہ سبق یاد کرے، وہ سبق پڑھائے گا، وہ سبق پڑھائے گا۔ جڑا سکول نہیں نہ گیا وہ بچے وغیرہ تے جاندے ہی نہیں۔ جدھر بندے کو پتہ لگ گیا کہ ٹیچر دا کم پڑھانا ہے، بچے دا کم پڑھنا ہے، بچے تے انہاں بوجھ ہے جس قابل ہوئے، ٹیچر تے انہاں بوجھ ہے جس قابل ہوئے۔ جدھر بندے کو پتہ لگ گیا نا کہ ماسٹر دی ذمہ داری ہو رہے، طالب علم دی ذمہ داری ہو رہے، نبی دی ذمہ داری ہو رہی، امت دی ذمہ داری ہو رہی، ادھر بندے کو پتہ لگے گا آل دی ذمہ داری ہو رہے، اصحاب دی ذمہ داری، آل رسول بھی ایک ذمہ داری ہے، ایک اصحاب رسول دی بھی ذمہ داری ہے۔ بندے سمجھ رہے ہیں کہ آل محمد دی ذمہ داری کی ہے اور اصحاب پیغمبر دی ذمہ داری کی ہے اور ازواج پیغمبر دی ذمہ داری کی ہے۔ 3 کیٹیگریاں نے جنہیں سرکار دو عالم دا زمانہ پایا تے سرکار کو ہدایت لے کے اگے تقسیم کی تھی، یا وہ آل محمد نے، یا وہ اصحاب محمد نے، یا وہ ازواج محمد۔ بھائی امت مصطفیٰ نے 3 لوگوں کو نہیں ہدایت لینی ہے، یا نبی کو آل محمد دین لے کے لوگوں نے دیتا ہے، یا اصحاب محمد نے دین لے کے لوگوں نے دیتا ہے، یا ازواج رسول نے پیغمبر کو دین لے کے لوگوں نے دیتا ہے۔ جتوں کسی کو لبدا ہے اتھوں لے لوے، لیکن اے مہربانی کرے کہ دین دینے والے اور ہیں اور لینے والے اس احساس اس احساس اج دی مجلس سے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دی ذات تک پہنچا۔ اج
امام حسن عسکری علیہ السلام دی چونکہ شہادت دا دن ہے، اس واسطے میں امام تک آنا چاہنا، لیکن ان دے واسطے کچھ قرآن پڑھنا پڑے. آل محمد آندے ہی انہوں نے جنہ دی سیرت پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا، جنہ دی سیرت طیبہ بیان کرنے واسطے مقدمتاً قرآن پڑھنا پڑے. انہاں سواد نو آل محمد آندے. میں 11ویں امام دی بارگاہ چھوڑنا چاہنا، لیکن 2-4 دلائل قرآن چھو دیکھ. اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا. میرے محترم سامعین، نبی دی ذمہ داری اپنی ہے اور امت دی ذمہ داری اپنی. پہلی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ ہود چو پڑھ لیں. 4 مثالہ نبیاں دیا دینی ہیں، تو اس تو بعد میں اہل بیت دی گل کر. 4 مثال تو اسی گندے رہو. پہلی مثال میں نبی دی دینے کا زیادہ ٹائم نہیں. پہلی مثال سورہ مبارکہ ہود ہے. یہ تو انہوں پتہ ہے کشتی تے سوار بندے ہوئے نے، جڑے کشتی تے سوار ہوئے نے وہ بچے نے، جڑے حضرت نوح دی کشتی تے سوار نہیں ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے. یہ قرآن دی گل سارے لوگوں تک پہنچ گئی. وہ دے وچوں ذمہ داری ویکھنی ہے کہ نبی دی کی تے امت دی کی. یعنی اللہ کسی تے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. امت تے نبی دی ذمہ داری. خالق کائنات فرماندن وَصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا. نوح سے کہا کہ کشتی بنا، بے عیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا. ہم دیکھ رہے ہیں کشتی کو تو بنا. یہ بنانا تیرا کام ہے بابا، ہے نا. اور ہم تجھے وہی کرتے رہیں گے. پھٹا بھی اپنی مرضی نال تو نہیں لانا، کل بھی اپنی مرضی نال نہیں لانا. وہ دی لمبائی ہے ساری مرضی ہوئے گی، وہ دی چوڑائی بھی ساری وحی دے مطابق ہوئے گی، وہ دی اونچائی بھی ساری وحی دے مطابق ہوئے گی. یہ دا مطلب ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا. کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ذمہ داری نبی والی تو نہیں لانی چاہیے. امت کشتی بنائی نہیں، کسے بندے کشتی نہیں بنائی. کشتی صرف نوح بنائی، وہ بن دی ہے وہی نہ. باقی کسی سے وہی نہیں ہوتی تو کشتی کیوں بنائے گا؟ یہ مطلب بنانے والے اور ہوتے ہیں، ماننے والے اور. باقیوں نے کشتی نو تسلیم کرنا ہے، امت نے صرف سوار ہونا ہے. بنانے امت کا کوئی ہاتھ نہیں. کوئی بندہ ثابت قبلہ نہیں کر سکتا. جڑی شاید وہی نال بندی ہوئے وہی نال. وہ بندیاں دے مشورے دی ضرورت نہیں، وہ عوام دے مشورے دی ضرورت نہیں کہ رات نو حضرت نوح نے بندے کٹھے کیتے ہوں کہ کی صلاح کریے، کڈی لمبی بنانی ہے، کڈی اونچی بنانی ہے، کڈی چوڑی بنانی ہے. نہیں، نوح بندوں سے نہیں پوچھتا، اپنے رب سے پوچھتا ہے. یہ دا مطلب پہلی مثال مکمل ہو گئی. امت کشتی بنائے گی نہیں، اس کا فرض ہے صرف اس میں سوار ہو جائے. بنائے گا کون؟ نبی. شکریہ. بنائے گا کون؟ ایک باری پھر بولو جی، کشتی کنے بنائی ہے؟ نبی نے. نبی دا کام میں کشتی بنائے، امت دا کام میں او دے نال تعامل کرے تو دے وچ سوار ہو جائے. پیغمبر نے فرمایا، میرے نبی نے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہ سوار ہو سکا وہ غرق ہو گیا. حد ہو گئی ہے. جب نوح کے علاوہ امت میں کوئی کشتی نہیں بنا سکتا تو محمد کے علاوہ کوئی اہل بیت بھی نہیں بنا سکتا. میں نے پکا نہیں چاہیے، میں نے پکا نہیں چاہیے. ادھر شکریہ. قبلہ کشتی کون بنائے گا؟ نبی. اہل بیت کون دسے گا؟ نبی. ادھر لاؤ. میں نے تو نہیں چاہیے، میں نے نہیں چاہیے. برکے اڑتے ہیں، برکے اڑتے ہیں قرآن پاک دے. میں نے پکا نہیں چاہیے. تو جو ہے جناب، یہ مطلب ہے کشتی بنانا امت کا کام نہیں، وہ نبی کا کام نہیں. آج دی تقریر میری یہ کام اپنا اپنا کرنا چاہیے. آج دی یہ نہیں تقریر ہے، کام اپنا اپنا کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے کشتی بنانا پیغمبر دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام ہے. یہ جڑے نہیں سوار ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے نے. حضرت نوح علیہ السلام نے آپ آکھیا سی کہ غرق کر چھڑ سارے، ایک بھی نہ چھڑ. میں سمجھ آ گئی انہاں تیرا اسلام تیری توحید نو قبول نہیں کرنا. وہ حضرت نوح نو اگر ترس آیا نا جی، ترس تے بیٹے تے آیا، بیٹے تے آیا ہے کہ میرا بیٹا اگر غرق ہو گیا تو میری نسل بدنام ہو جائے. تو اڈھے علاقے جو بیٹا نسل نہیں ہوتا.
ایس علاقے بیٹا نسل ہوں کہ یار نسل ہوں؟ بیٹا نسل ہوں. ایک جی سفارش حضرت نوح نے کی ہے، وہ نبی دا یار سی کہ بیٹا سی؟ نبی نے یار دی سفارش کی تھی، بیٹے دی. ہے قرآن ہے. وَنَادَى نُوحٌ، تو حضرت نوح نے آواز دی ربہ، اپنے رب کی طرف. فَقَالَ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے رب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل میں سے بھی ہے، تو مہربانی کر 950 سال تیرے واسطے پتھر کھاتے نے تو پہلا تینوں کام آکھے. سبحان اللہ. کسے زمیندار دا مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے نا، مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے تو وہ لوگوں آتا کو کام پہ آچا ہو تو میں نے دسیا جی میں وہ کام آنا. جن نے مہینہ خدمت کیتی ہوئے نا وہ آتا میں وہ کام آنا، کو کام ہویا تو میں نے دسیا جی. 950 سال جس اللہ واسطے پتھر کھاتے سڑنا، پہلا کام حضرت نوح نے آکھیا ہے یا میرا منڈا بچائیں کسی طرح. میرا منڈا بچا لے، میرا بیٹا بھی ہے تو میری اہل بھی ہے. اے قرآن ہے. فوراً خالق دی آواز ہے یا نوح انہو لیس من اہلکا، یہ تیرا بیٹا ہو سکتا ہے، اہل نہیں ہو سکتا. لیس من اہلکا، لیس من، پھر لیس من اہلکا، یہ تیرے اہل، پھر یہ تیرے اہل. پاکستان اہل تے نا اہل دی بحث زیادہ کرن دی لوڑ نہیں. اتھے جڑا نا اہل ہو چکا ہے وہ بھی اتھے ہی ہے، تے جڑا نا اہل ہون دے قریب ہے وہ بھی اتھے ہی. بسم اللہ. نا اہل کی نو اندر 5 سال واسطے اگر کوئی بندہ نا اہل ہوتا ہے، عدالت نا اہل کر دی، شکریہ، وہ اپیل کرتا تو دوسری عدالت انہوں اہل قرار دیں دی. یہ مطلب ہے اتھے بندہ اہل بھی ہو جاندہ ہے، کسی ویلے نا اہل بھی ہو جاندہ ہے، تو نا اہل پھر کسی ویلے اہل ہو جاندہ ہے. پہلا بندہ اہل ہوتا ہے، پھر نا اہل ہو جاندہ ہے، تو پھر کسی ویلے اہل ہو جاندہ ہے. ایک تو ہوندہ سا آڑیاں اہل تے نا اہل دیاں واریاں نے نا، یہ بندیاں دیاں عدالتاں چوندیاں نے، جنہوں اللہ نا اہل کرے نا انہوں نبی بھی اہل قرار لے. شکریہ مولا کو جزائے خیر دے. یہ مطلب نکلیا کہ حضرت نوح دا بیٹا ہے لیکن اہل نہیں. جڑا اہل نہ رہے انہوں کی آندے ہو نا اہل. بس ایک باری پھر رکھنا کی آندے ہو جی نا اہل. ہون پتہ لگ گئی کشتی میں سوار نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی نااہل ہو جاتا ہے، ہمسایوں کا کیا بنے گا؟ وہ یار نبی دا بیٹا نااہل ہو گیا. شکریہ کہ میرا نبی دا بیٹا نااہل ہو گیا. اور اللہ پاک نے اتنی سختی نال گل کیتی ہے، حضرت نوح نال گل کیتی ہے، حضرت نوح نال گل کیتی. سمجھایا لوگاں نوں ہے. اللہ نوح تے غصہ نہیں آیا. حضرت نوح نو اللہ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. نوح وہ باتیں نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا. تسی میرے منہ نو پہ کہندے ہو نوح حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین. وہ باتیں مت کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا. اے قرآن ہے. حضرت نوح نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. میرے اللہ میں کبھی بھی ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں. ایک مہربانی کر وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، میں نو معاف کر دے، میرے تے رحم کر. اکم من الخاسرین، اگر تو رحم نہ کرے گا اور معافی نہ دے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جاؤں گا. 2 گلاں لکھیاں جی تغفر لی مینوں بخش دے، وترحمنی تے میرے تے رحم کر دے. میں ایڈے پیڑے دی سفارش کیوں کیتی؟ میرے تے رحم کر. وہ منڈا چھڑان گئے اپنی جان چھڑا کے واپس. میں پیانا منڈا چھڑان گئے اپنی مر کے جان چھڑائی ہے. احکم الحاکمین تو ہے. رحم کر تے بخش دے. اگوں میں ہو جی دی سفارش نہیں کرتا. رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ تے مسیح تے کھلو کے دس اے ایڈا پرانا واقعہ اللہ ساڈے سامنے کیوں رکھے؟ کمال یار. نہ تیریاں تراویاں واسطے قرآن اترے تے نہ میریاں تقریراں واسطے قرآن اترے. میں کہ اللہ چلو منڈا پیڑا نکلی پیا سی، ایڈا اشتہار کٹن دی کیڑی لوڑ سی؟
تے سارے جہنم دا چھڑیا ہے. وہ سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا, سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا, سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا. ادوں دی گل دبی سی, دبی رہندی, دبی رہندی. اللہ فرماتا ہے میں گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں, کشتی چھوڑنے والوں پہ پردہ نہیں. کمال آواز رہو جا جڑے جان دینا اہل بیت کشتی نوح دی مثال ہے. میں کہ اللہ ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لوڑ سی. اللہ فرمائے گا میں جاننا ہونا بندیاں نو جنہاں 15ویں صدی اچ یزید دی بھی وکالت کرن دی کوشش کرنی ہے تے ممبرات بہ کے آکھنے وہ جیسا بھی تھا اگر صحابی کا بیٹا تھا. اللہ فرمایا کشتی چھٹ گئے ایتھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچا. سبحان اللہ. شکریہ. جڑا کشتی تو دور ہو جائے, کشتی تو دور ہو جائے, نبی دا نہیں بچتا تو صحابی دا بچاندہ پھرنا. یہ مطلب ہے کشتی بنانا نبی کا کام ہے, سوار ہونا امت کا کام. پہلی مثال مکمل. دوسری مثال دینے ہیں یہ سورہ مبارکہ حج. 4 مثالہ یاد رکھنا, اس تو بعد پھر مجلس شروع کرنے. دوسری مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ حج تھی. خال کے کائنات نے سورہ حج ارشاد. لو جی بسم اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ مولا پاک توڑے رزق خیر چ اضافہ فرمائے. سورہ مبارکہ جی حج. خال کے کائنات نے ایک نبی دی مثال دیتی, ان دا اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلے نوح دی مثال دیتی ہے حضرت ابراہیم. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِيمَ, ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ کا نشان دے دیا, ایک جگہ مقرر ہم نے کر دی. اور ابراہیم سے کہہ دیا مکان البیتی, یہ مکان تو بنائے گا, یہ مکان تو بنائے گا, یہ میرا بیت ہے, میں اپنا گھر بنوانا چاہتا ہوں. وہ حضرت ابراہیم معاف کرنا کسی کمپنی دے ٹھیکیدار نہیں سن, یہ لوگوں دے مکان بنا دے پھرتے سن. اللہ فرماتا تو بنانا ہے ان لا تشرک بی شیئا, اس لیے کہ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. سورہ توبہ دی آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو کعبے کا متولی نہیں بناتے جس میں شرک کا خدشہ پیدا. ہم مشرک کو کعبے کا متولی نہیں بناتے, نہ مشرک سے کعبہ تعمیر کراتے ہیں. یہ مطلب ہے اللہ کا گھر نہ تعمیر کر سکتا مشرک, نہ متولی بن سکتا مشرک. اس ویلے یار تعمیر ہو چکا ہے, کئی باری تعمیر ہوا ہے. اس ویلے متولی موجود نے اتنے مکے, مکے متولی یار موجود نے. ایک خاص خاندان آ رہا ہے, انہوں کو کعبے دی چابی ہوں. اج تو جانتے ہیں بڑے بڑے بندے کعبے دے اندر کھڑ دیں, چابی نہ تالا کھول لیں, اندر لے جاندے. میں تو نہیں گیا, تھوڑے کو گیا ہوئے تو پتہ نہیں, سان نہیں کو جان دینا. وہ تو بڑے بڑے متقی لوگ ہی جانتے ہیں, کوئی اللہ والے جانتے ہیں. مشرف صاحب بھی گئے سن, بےنظیر بھٹو صاحب گئی سن, نواز شریف خاندان کے بندے کئی باری گئے ہیں, عمران خان صاحب شاید گئے سن. بڑے بڑے جانتے ہیں جڑے اللہ والے لوگ نے, اللہ دے ولی. اسی گناہگار تے دعائیوں پھر کے ہونے ہوں, اسی شکر کرنے سانو کو پھرن دینا ہے, اندر سانو کیڑا کھڑتا ہے. وہ ایک بندے کو چابی, وہ ایک بندے کو یار چابی ہے, وہ متولی ہے کعبہ. میرا دل کرتا ہے اتوں کسی بڑے مولوی نو کرنا, انہوں آکھاں ایک بار جا کے جہدے بوجھ چ چابی ہے نا کعبے دی, انہوں پوچھ کے بھائی جی تسی مسلمان ہو؟ میرا خیال ہے گل تھوڑے تک پہنچ گئی ہے. میرا خیال ہے زندہ واپس مشکل ہی آئے گا. رہے گا وہ سعودی عربی چپیڑا مارن گے ہو کہ تینوں حیا نہیں آیا, بوجھ چ کعبے دی چابی ہے تے شرک دا شک پہ کرنا ہے, کفر دا شک پہ کرنا ہے. یہ مطلب ہے جدے بوجھ چ کعبے دی چابی ہوئے وہ کافر نہیں ہوندا. رکھ قرآن تے ہاتھ جدن علی دی ماں کعبے دے نیڑے آئی ہے, کعبے دی چابی کسے بوجھے. مولا کائنات اور کعبے دی چابی حضرت ابو طالب دی جے بیسی. اللہ فرمایا
وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ ابراہیم بنائے گا بھی تو، اس کا متولی بھی تو ہوگا۔ یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف بیٹھنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، قائمین کا لفظ بھی موجود ہے، یہاں آئیں گے قیام کرنے والے۔ ابراہیم تو اس کا متولی ہوگا۔ او یار مسیح کھلو کے دسو ابراہیم موت تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ اسماعیل جان تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ کنہ کو رہی ہے کعبے دی چابی؟ روز بندے اندر کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم نے بنایا تھا، ابراہیم کی آل اس کی متولی بنی۔ ہون پتہ لگا علی دے پیو نے نبی دا خطبہ آپ کیوں پڑھے ابھی؟ بیت اسار حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رکھا، بندوں پہ حکمران بنایا، کعبے کا نگران بنایا، بندوں پر حکمران بنایا، کعبے پر نگران بنایا۔ جدی بی بی دی شوہر بوجھ چابی ہو گئی انہوں بکھرے پاس جان دی تے لوڑ ہی نہیں سی۔ اگر کعبے چ جانا سی بی بی نے تے گھروں چابی لے آندے، یارہ چابی انہوں نے کول سی، بی بی چابی نہیں لیاندی، پرلی کوٹ سے داخل ہونے رکنا یمانی جتھے نشان لگا یار جتوں داخل بی بی ہوئی۔ میں حیران ہوں بی بی چابی تواڈے گھر ہے، تانوں کی لوڑ پرلے پاسے ہو؟ وہ جدوں یہ جان لگے نا باری باری سیاستدان تالا کھولیا تے اندر، تالا کھولیا تے اندر، تالا کھولیا تے اندر۔ ہن مینوں صاف لگا ہے کہ چابی لا کے تے بڑے بڑے ٹر گئے تے بڑیاں بڑیاں ٹر گئیاں۔ یارہ چابی لا کے بڑے لوگ ٹر گئے مرد و زن۔ میرا خیال ہے اللہ نے تاں ہی فرمایا سی علی دی ماں دروازے رانا ہی دروازے رانے کہیں آ جانے۔ جنہیں ہوندے نے سعودیہ پروٹوکول نہ ہوندے نے، جدہ سعودی عرب نہ تعلق ہوندہ ہے وہ چابی لوا کے اندر بڑھ جاندہ ہے۔ وکھرا دروازہ بنانا ہے در دماغ اتھو داخل ہو تاکہ کائنات نو پتہ لگے سعودیہ سے تعلق ہونا اور ہے توحید سے تعلق ہونا۔ کعبہ کنے بنائے؟ شکریہ شکریہ۔ دوسری مثال جلدی، کعبہ کنے بنائے؟ کعبہ کنے بنائے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے مدد کی تیسی حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہاں جی چنیوٹ ہے ضلع سرگودا ہے چنیوٹ الحمدللہ۔ تو اسی تے میرے تو بھی زیادہ پڑھے لکھے، یہ دا مطلب ہے جنہیں بنایا ہے وہ بھی علیہ السلام تے جنہیں مدد کی تھی وہ بھی علیہ السلام۔ شاباش مولوی تیرے تے جڑا بیچ آیا اور رضی اللہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بنان والے دو میں باپ بیٹا علیہ السلام، اور اللہ فرماتا ہے بناؤ۔ میں کیا اللہ ایک ہی دا کام ہے؟ فرمایا نبی دا کام ہے، نبی بنائے گا۔ تو بندہ دا کی کام ہے؟ اے لو جی اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم پکار اونچی آواز سے کہ لوگوں آ کے حج کرو۔ حج کی کرو وہ بھی لکھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، میرے گھر کا کہہ آ کے طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو۔ یہ دا مطلب ہے بنانا نبی کا کام ہے، دل صاف کرنا امت کا کام۔ اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ دو مثالیں ہوگی، جس کا کام اسی کو ساجے وہ کیا بات۔ آج کل لائبریری کوئی نہیں جانتا، گوگل کھولو، گوگل چی لائبریری، گوگل کھول کے لکھو جس کا کام اسی کو ساجے، لکھ لو، لکھو گے تو واقعہ آ جائے گا۔ کئی واقعات ہوں گے، ایک میں سنا دینا، میں پڑھے۔ وہ کدوں نکلی گل جس کا کام اسی کو ساجے؟ ایک نائی سی تے بادشاہ کی حجامت کرتا سی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہر روز۔ میں کدی کنا چو وال کٹ، کدی نک چو کٹ، کدی ادھر خط کر، کدی پچھوں کٹا میں کرا بادشاہ۔ وہ 2 گھنٹے روز رہتا سی تو ایک دن بادشاہ نو آندا ہے کہ بادشاہ سلامت،
میں جو 2-2 گھنٹے تھوڑے کول گزارنا تسی تے 5 منٹ کسی نے ٹائم نہیں دیندے تے مینوں وزیر ہی رکھ لو نالے حجامتاں ہو جانگیاں تے نالے وزارت والا کام بھی چل جائے بکری تنخواہ دین دی کیڑی لوڑ بادشاہ سیاح سی اس کٹھی انہیں آرڈر کر دیتے کہ میرا وزیر ساحل تے آ کے سمندر سے قریب اتنے ایک جہاز لگ گیا تے بادشاہ نے آخیا کہ میری جامت کر کے پتہ کریں کیا جہاز جہاں لگا کتوں ہے وہ جامت کر کے گیا تو جا کے پوچھ کے آ کے آخر گا جی فلانے ملک چو ہے اس نے کہا چلا کتنے ہے اس نے کہا میں پھر پوچھ گیا وہ پھر گیا پھر پوچھ گیا تو اس نے کہا جی فلاں ملک جس جا بادشاہ کا وہ کی لدیا اس نے کہا میں پتہ کر کے وہ پھر گیا کہنے لگا کچھ بندے نے کچھ مال ہے کچھ جانور ہے انہوں نے کہا مال کی ہے اس نے کہا میں پتہ کر کے اور پھر گیا تو جا کے جنساں دسن لگا اے بھی جنس بچے اے بھی جنس بچے اے بھی جنس بچے بیچنا چاہتے ہیں یا آگے کتے جانا چاہتے ہیں اس نے کہا میں پوچھ کے وہ 7-8 پھیرے لائے نا اس نائی نے حجام نے 7-8 پھیرے اس وزیر نو سدیا اپنے پچھلے اس نے کہا وہ پتہ کر کے آ ایڈا جہاز ساڈے ملک دے نال ساحل سمندر تے لگا ہے وہ کیسا جہاز ہے اس متعلق کچھ پتہ ہی اس نے کہا میں سارا پتہ کر لیا یہ 220 بندے سوار نے اینے گھوڑے نے اینا وچ مال ہے اتوں لیا نے ایس ریٹ تے اگے پہ جاندے نے ساڈے ساحل سمندر تے رکے نے اتوں جا کے اگے جانا نے انہاں تے کچھ ٹیکس لا دیو تاکہ ملک نو فائدہ ہوئے کیونکہ ساڈے ساحل تے لگن تو بغیر انہاں دا گزارا نہیں ہو سکیا آ ویکھے اینوں آندے نہیں وزیر میں جاننا تے ہونا میں جاننا تے ہونا ہو سکا جی مینوں حکم کرو کلمہ چھوٹیاں رکھنیاں نے کہ وڈیاں نے اتوں یہ گل نکلی ہے جس کا کام اسی کو ساجے اللہ دیا بندیا کام کرن والا تے مزدوری کرن والا تے بادشاہاں دا وزیر نہیں ہو سکتا تو محمد دا وزیر سوچے گا سبحان اللہ اللہ انہیں ہی کام دیندا جنہیں کو جھوٹا ہوئے یہ مطلب ہے کعبہ کنے بنایا نبی نے نبی دا کام میں کعبہ بنانا امت دا کام میں طواف کر کے دلہ دے محل صاف کرنا 2 مثالیں ہو گئی ہیں تیسری بھی دئیے تیسری مثال میں نا یہ تفسیر کرانا ہر ایک دی جب بکری بکری مجلس ایک نوح علیہ السلام تے ایک ابراہیم علیہ السلام نہیں میں یہ بچ ہی مکانا چاہنا اگلی آیت مجیدہ جی میرے زیر نظر جڑی ہے وہ سورہ مبارکہ انبیاء دی اے میرے سامنے خالق کے کائنات نے ایسے نبی حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهِ يَرْجِعُونَ ابراہیم نے قوم کے جاتے ہی سارے بت توڑ دیے آؤ جی علماء قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن ایک کسے امتی توڑے نے کہ نبی توڑے امتی ہے سن منن والے ہے سن امت رسول ہے سی مگر بت توڑنا حکم امت نو نہیں دیتا بت توڑے گا نبی بت شکن ہونا کسے امتی تا ضروری نہیں ساڑھے کو بت کوئی نہیں ہندوستان جو بت ہے نے وہ تھے مسلمان بھی ہے نے وہ سنتے ابراہیمی تے باہر پیو بنا لیندے نے یار سنتے ابراہیمی ہے کئی بندے حضرت ابراہیم دے متعلق یہ نہیں پتا ہے کہ جڑا سال بعد مفت چھوٹا گوشت کھوائے انہوں نے ابراہیم آندے اجرے کوٹھیاں تے لائے سیخ کباب کوٹھیاں تے بیٹھ کے پکے چلتے ہوندے نے ایک ہی ہے جی سنتا ابراہیمی 7ویں تھا گاں چ رل کے دابڑا رکھیا ہوتا ہے سنتا ابراہیمی گوشت تقسیم کرنا گوشت بننا کھان کتنے دینی ہے اوجری کنوں دینی ہے پھپھرا کنوں دینا ہے چاپ کیڑے کھانے چ رکھنی ہے اگلی گوڈی کتنے رکھنی ہے گوانڈیاں نو سینہ کٹ کے دینا ہے ساریاں سنتا تینوں یاد نے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے بت توڑنا ابراہیم دی سنت ہے بھائی کیا بات ہے نوجوان بت اوتھے ہندوستان چ بت پے نے اوتھے ہی پے نے کسے مسلمان دی جرت نہیں توڑے جڑے گاں دا گوشت نہیں کھا سکتے بت توڑ سکتے اللہ فرماتا ہے ہم کسی بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتے کتنے کہ قابل وہ بندہ نہیں ہوتا بت توڑنا امت کا کام نہیں نبی کا کام ہے امت بت شکن نہیں ہوتی ہاتھی بت شکن ہوتا ہے
دونوں ایک گل دساں پکی، جس بندے نے زندگی میں صرف ایک بار بت کو سجدہ کر لیا ہے نا، اللہ اسے حکم ہی نہیں دیتا کہ بت کو توڑ۔ بت امت توڑے نے کہ نبی؟ نبی امت کا کام ہے صرف بت پرستی نہ کرے۔ حضرت ابراہیم توڑے نے، پھر یا انہیں توڑے نے، یا مانے یا میرے پیر نے توڑے نے۔ ہاں فرق ہے وے، اللہ کیسی توڑ۔ حضرت ابراہیم آکھیا میں توڑنا تسی فکر نہ کرو، میں پن چھڑاں گا سارے، اب بندے تو ذرا آگے پیچھے ہونے۔ اللہ فرمایا چلو ٹھیک ہے، وہ سارے میلے ٹر گئے، انہیں اندروں کنڈی ماری تو سارے پن چھڑے۔ جڑا اندر وڑ کے کنڈی مار کے پنے انہوں ابراہیم آندر ہے، جنہوں محمد آکھے نائی تھے گلو کے پن۔ سبحان اللہ، انہوں حیدر قرار آندر ہے۔ ایک مطلب ہے بت تڑوا کے اللہ نے بتایا توڑنے والے اور ہوتے ہیں، نہ پوجنے والے اور ہوتے ہیں۔ جدو ابراہیم دا جوڑ نہیں پہ لبدا، تینو علی جیسے بندے کی تھوڑا بجا۔ پہلی مثال کی سی، کشتی بنانا نبی دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام، کعبہ بنانا نبی دا کام ہے، طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام ہے، بت توڑنا صدقے صدقے نبی دا کام ہے، اور بت نہ پوچھنا اے امت دا کام۔ چوتھی مثال تو بعد پھر میں شروع کرنی۔ یہ چوتھی مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے، اے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذهب انت واخوک، فرعون کی طرف موسیٰ یا تو جائے گا یا ہارون جائے گا۔ یہ دوویں بھرا موسیٰ نے جاؤ، اودے نال جا کے گل کرو، اودے نال جانا قوم دا کام نہیں۔ اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ انہاں دوہاں پراواں فرمایا انہ طغیٰ، وہ سرکش ہو گیا، انہیں بغاوت کر دیتی ہے۔ دوویں جاؤ بس، موسیٰ تو جانے تے ایک تیرے برا ہارون نے جانے، فرعون کی طرف خروج کر کے جانا اللہ کے حکم سے۔ یہ نبیوں کا کام ہے، فرعون کی اطاعت نہ کرنا یہ امت کا کام نہیں۔ ایک آیت اور پڑھ، اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ امت کا کام یہ نہیں کہ جا کے وہ فرعون کا مقابلہ کرے، امت کا کام یہ ہے کہ جو فرعون کے مقابلے میں نکلے ان کی پیروی کریں، صدقے جاواں ان کی پیروی کریں۔ ایک کنے پر آسان دو، اللہ بچوں ایک دی پیروی نہ آکھی ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ اللہ فرمایا لفظ میں دونوں کی پیروی، دونوں کی پیروی دونوں دی کرنی ہے۔ میں نے قیامت تک کوئی بندہ بکھا چھڑے کہ اللہ فرمایا ہوئے کہ منگل بدھ نو موسیٰ دی پیروی کرنی تے جمعرات جمعے نو ہارون دی پیروی کرنی، یا کیا ہوئے پہلے ٹائم موسیٰ دی پیروی کرنی، پچھلے ٹائم ہارون دی پیروی کرنی، یا انج کرو 12 تو لے کے 1 بجے تک سبحان اللہ موسیٰ دی پیروی کرنی ہے، تے 4 تو لے کے 5 تک ہارون دی پیروی کرنی ہے۔ نہیں، بلا فصل پیروی کرنی ہے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ ہارون تو نکل موسیٰ دے مقابلے، ہارون دے مقابلے، فرعون دے مقابلے تھے، ہارون تو ہی نکل او دے فرعون دے مقابلے تھے۔ دوہاں برابر دا اتباع کرنا اے امت دا کام ہے، فرعون نہ ٹکرانا اے تہاڈا کام ہے۔ تا نبی فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا۔ جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی اطاعت واجب ہے، محمد کے بعد علی کی اطاعت واجب ہے۔ 4 مثالیں ہو گئی۔ میں نہ پہلی مثال تو یاد کرو، کشتی بنانا صدقے صدقے نبی دا کام۔ میں ٹیچر رہا جے، میں کدی ہوم ورک نہیں دیتا، میں اتھے یاد کرا چھڑتا، جتھے پڑھاتا سا اتھے یاد کرا چھڑتا، ہمیں بھی یاد ہو چلا۔ پہلی میں مثال دیتی ہے کشتی بنانا نبی دا کام ہے، سوار ہونا جس کا کام
کعبہ بنانا نبی دا کم ہے، طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کم ہے، شکری بت توڑنا نبی دا کم ہے تے نبی دی پیروی کرنا امت دا کم، فرعون ور جانا نبیاں دا کم ہے، انہاں دوہاں دی اطاعت کرنا امت دا کم ہے۔ کدی سوچی ہاں کلا بہ کے یہ صرف موسیٰ اور صرف ہارون ہی اینے بندے سن، اینے نو کنہ کو لمحہ کرا، اینے بندے سن تے او دے مقابلے تے صرف ایک کیوں نکلے نے؟ ہن سوچ اینے بندے سن، یزید دے خلاف حسین ہی کیوں نہیں؟ جس کا کام ایک معلومات بچے اضافہ کر لیں، قرآن حکیم دی ایک صورت ایسی ہے جدے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی، قرآن دی ہر صورت تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی ایک صورت ہے جدے تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں، وہ دا نام سورت توبہ ہے، توبہ کی صورت دا نام سارے بولے صورت دا نام کی؟ چلو انج تے زندگی چ موقع نہیں سی ملیا توبہ کرن دا، صورت دا نام کی ہے؟ ایک باری پھر آکھو یار صورت دا نام کی ہے؟ یہ دی پہلی آیت ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ فرماتا ہے تبرہ کرتا ہے اللہ اور رسول کافروں پر۔ جس آیت میں جس صورت میں تبرہ شروع ہوا ہے اتھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جدو اسی بیزار ہونے ہیں نہ رحمان رہنے ہیں نہ رحیم رہنے، صدقے جانا جدے تو اسی بیزار ہو گئی، چار کو بندے سوندے نے باری باری، صلوات پڑھو ایک بار، دو تے باقاعدہ سوندے نے تے دو معجزاتی طور تے پہ سوندے نے، انہیں تو میں زیادہ حیران ہوں، وہ ستے بھی نے تے داد بھی پہ دیں دے۔ جاگ کے سنو، یہ تو اذان ہے اور میں نے پتہ ہے میں کنا پڑھنا جی، سوا ہو گیا نے 35 منٹ تک، ٹھیک ہے اب 15 منٹ رہ گئے، وہ میں پھر امام حسن عصری تک آنا پہ ہوڑی ہوڑی آنا پہ۔ جی تو آیت آئی ہے نا سورہ توبہ دی پہلی آیت، وہ چار گلاں اللہ نے جبریل آ کے دسیاں کہ حج دے موقع تے مشرکاں نال کر دیو۔ وہ چار گلاں کی سن کہ مشرکوں جنت میں اسلام نہ قبول کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا، ایک دوسری گل، آج کے بعد کوئی مشرک حج پر نہیں آئے گا، دو، آج کے بعد ننگے ہو کے طواف نہیں کیا جائے گا، چوتھی گل، جو پیغمبر سے معاہدے کافروں کے ہیں وہ اس تاریخ تک رہیں گے جو تاریخ درج ہے، اس تاریخ تک میرا نبی پابند ہے، بعد میں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ایک کتنے گلاں کرنی ہے سر؟ کافراں نال مشرکاں نال کتھے کرنی ہے سر؟ اور یار حج دے موقع تے کرنی ہے سر۔ اللہ فرمایا یہ چارے گلاں کر دے۔ ایک صحابی سن جدے امیر حج بن کے ایک قافلہ لے کے پہلے پہنچ گیا سن، جنوں کوئی ضرورت پئی نا ایتھوں میں ٹراں گا نا جدوں پڑھ کے انہوں نے نام پوچھ لیا جی، ہوں تو نہیں میں دسا، میں نہیں دسا، میں دس دینا، جڑا پوچھے گا انہوں دس دیا، میں بیانا جڑا پوچھے گا صحابی سن، انہوں نے پہلے بھیجیا سی نبی نے کچھ چند بندے دے کے امیر حج بنا کے، بندے آنکھیا بھئی یا رسول اللہ یہ حکم آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ بندہ اونٹ تے بھیجو، یہ چارے احکامات انہوں نے دے وہی سنا دیں، وہ جو اگے ہی اتھے نے وہی سنا دیں۔ یہ جبریل آ گیا، پہلے شیعہ تفسیر پڑھا گا پھر اہل سنت دی تفسیر پڑھا گا، تے لونے مٹھے رلا کے کھاؤ، پاویں مٹھے اپنے آپ کو آخ لو تو پاویں اہل سنت نو آخ، تہاڈی مرضی ہے، مٹھے مدنی دا مہینہ ہے، سارے مٹھے ہو کے سن لو، سبحان اللہ، اے ادھر سوندے نے تے او ادھر سوندے، انہاں مجلس دا پہر ساوا رکھے، صلوات پڑھو ایک باری۔ جیڑا ایڈی گرمی چ سو جائے وہ دے لو گرڈ بھی اڑ جائے تو انہوں کی فرق،
توبہ تھوڑی مجلس آن واسطے مینوں ذرا زیادہ جلدی اٹھنا پیا، ورنہ اتنے 11 سوا 11 ہونا تھوڑا جہا میں تمہیں پہلی مجلس 12-1 بجے پڑھنا، آج ذرا تکلیف کرنی پئی ہے، تو ویسے میں بھی جاگنا مجلس نہیں سونا، گڈی میں جا کے سو جاؤں گا، مہربانی کرو میں چھڈن لگا۔ شیعہ مفسر پہلے پڑھنا، وہ فرماندے جبریل آ کے آخیا اللہ پہ فرماندے انتا اور رجل من کا، یہ جو آج والی تبلیغ ہے نا یا تو کر یا اسے بھیج جو تجھ میں سے ہے، صدقہ جاؤں جس کا کام اسی کو ساجے، یہ شیعہ مفسر ہے۔ ہن سید ابو العلا مودودی انہوں دی تحریر پڑھنا، انہوں نے جڑا سواد لکھا ہے وہ بھی سنو۔ وہ فرماتے 9 ہجری کو جب ایک صحابی لے کے حج پر کافرہ روانہ ہو چکے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اسے انہی کو بھیج دیجئے، انہی کو، انہی دا میں نے پتا جے، میرے کو انہیں پوچھ لیا گے، انہی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج کے موقع پر سنا دے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم جیت چنیوٹ اہم دا بھی ترجمہ کرنا پیا تو میں نے تکلیف ہو گئی، اس اہم اعلان، اہم معاملے کا اعلان النبی فرمایا یا میری طرف سے ہوگا یا میرے کسی گھر کے بندے کی طرف سے۔ بھائی کیا بات ہے، اس اہم معاملے کا اعلان اللہ کہہ رہا ہے یا خود کر یا تیرے گھر کو سارے گھر تیرے گھر کا کوئی بندہ کرے۔ پھر تو انہوں پتہ ہے عزیز داری تے پیغمبر دی بہت سی، چلو ایک شادی ہوئے تو رشتہ دار نہیں مکدے، جدیاں 11 ہونے گھر دے بڑے جے بندے سن، سارے عزیزاں پوچھیا یا رسول اللہ پھر وہ اہم اعلان تیرے گھر کا کون بندہ کرے گا؟ فرمایا علی بن ابی طالب، جس کا کام اسی کو ساجے۔ 4 حکم ہیں، اسے نہ کسی نے کہا انہیں واپس بلا لیا، کسی نے کہا علی کو دے کے بھیجا، اور جو اللہ کے 4 حکم علی کے بغیر کسی کو نہیں دیتا، وہ سارا دین کسی غیر اہم کے حوالے کا۔ جس کا کام ہوں امام حسن عسکری تک آ گیا، میں منٹ بھی نہیں رہ گئے، میرے کو زیادہ تو زیادہ 14 منٹ، ویسے 14 بتھیرے ہوندے نے جب بندے دا پتر کو بندہ۔ قرآن دے خلاف ایک بندے نے کتاب لکھ دیتی امام حسن عسکری دے دور، جس کا کام صدقے جب اس کتاب لکھی کہ قرآن چ اختلاف ہے، ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ انہیں آیتاں ٹکراؤ والیاں جوڑ کے اپنے دل نہ کتاب چھاپ دیتی۔ یہ بڑا خطرناک کام سی قرآن دے خلاف۔ قرآن میرے ہاتھ چ ہے، جنہوں تکلیف ہوئی ہے نا وہ میرا 11واں امام۔ کمال ہے یار، جی میں مکہ مدینہ تے بصرہ تے کوفہ وچوں تکلیف شبیر نو ہوئی سی نا یزید دی، میرے مولا نو تکلیف ہونی سی نا، جس کا کام چلو اے امام کو چون لگ پوے اللہ نہ کرے، انہوں آ کے اہل حدیثاں ٹھیک کرنا، اور شبیہ زلجنہ بیمار ہو جائے تو دیوبندیاں نو دیو نہ وہ علاج کرا لیا، نہیں جس کا کام قرآن دے خلاف کتاب لکھی گئی، نہ اس دور تے مسلمانوں دے خلیفے نو کوئی پرواہ سی تے نہ مسلمانوں نو کوئی پرواہ سی۔ جس کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے میرا موضوع سی، اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تے نہ چکاندا ہے۔ جنہوں بوجھ لگا پہاڑ لگا انہیں وہ شاگرد نو بلا لیا جنہیں کتاب لکھی، میرے مولا انہوں بٹھایا سامنے تے میرے مولا نے فرمایا تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھی ہے قرآن دے خلاف؟ ہو سکے جی لکھی، کی لکھیا سو؟ وہ آندا اللہ ایتھے آیا آندا ایتھے آیا آندا۔ میرے امام فرماندے جی میں تینوں میں گل سنانا ایویں جا کے اپنے استاد نال کریں گا؟ شکریہ شکریہ کہنے لگا جی کراں گا۔ میرے مولا انہوں فرماندے انہوں پوچھی ایک کلام کدھر ہے؟ سوال سنو یار 2-3 سوال، ایک کلام کدھر ہے؟ وہ آکھے گا اللہ دا۔
انہوں پوچھی تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ آ بیان ہے، ایتھے اللہ آ بیان ہے، ایتھے اللہ آ بیان ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، جبکہ متکلم ہی جانتا ہے کہ کلام کے اندر کیا ہے۔ کوئی بچہ بیٹھا نا میٹرک ایف ہے بی، علامہ اقبال تک شعر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے ہے صدقے جا۔ لو جی میرا خیال ہے کہ سردار صاحب ہی کافی ہے، کوئی بھی نہیں بولیا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ انہوں اہل سنت آندے نے کہ علامہ اقبال نے اللہ نو آکھیا کہ سامنے آ میں تینوں سجدہ کر۔ شیعہ آندے نہیں، اللہ سامنے نہیں ہوگا، اس امام مہدی نو آکھے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کیونکہ مجازن بھی اللہ کسی کے سامنے نہیں آتا، مجازن مہدی ہی سامنے آئیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اے ان شیعہ آندے نے انہاں امام مہدی نو آکھیا تے سنی آندے نے اللہ نو آکھیا۔ ہن اصلی گل حشر والے دن پتہ لگے گا جدو علامہ اقبال متھے لگے گا۔ بھئی علامہ اقبال ہی جانتا ہے کہ اس اللہ دے متعلق آکھیا ہے، ایڈی اچھی میں مثال دیتی ہے، یا امام مہدی دے متعلق آکھیا، کیونکہ وہ کلام شاعر بزبان شاعر، کیونکہ کلام انہیں لکھیا ہے وہ دا مطلب کی وہ جانتا ہے۔ میرے امام فرمایا اپنے استاد نو آکھے کلام اللہ دا ہے، تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ ہے صدقے جاواں، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے۔ تینوں اللہ فزیکلی ملتا ہے یا خواب وچ ملتا ہے؟ وہ تینوں آکھے گا نہ میرے خواب وچ اللہ ہوندا ہے تے نہ مینوں فزیکلی ملتا ہے۔ انہوں آکھی پھر میں ایک کتاب لکھن لگا، ایویں ٹولی مارنے نا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ ہے آکھیا، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے۔ میں ایک کتاب لکھ دیاں گا، میرے لو ویکھ کے ایک اور لکھ دے گا، وہ دے لو ویکھ کے ایک اور لکھ دے گا، 15-20 کتاباں ہو جان گیاں، تہاڈی کتاب نوں کیڑا پوچھے گا؟ یہ ساری گل میرے امام عسکری علیہ السلام کو سکھ کے تے وہ ٹر گیا اپنے استاد کو، جا کے بہ گیا جی، کہنے لگا استاد جی میں اج گل کرنا ہے۔ انہیں کر اس آخیا یہ جڑا تسی آندے ہو ایتھے اللہ اے آکھیا تے ایتھے اللہ اے آکھیا ہے، یہ گل درس والی سی جڑی میں مجلس پہ کر مدرس سناندے نے وہ پڑھاندے نے تے میں ایتھے پہ کرنا وہ بھی امام دے دین واسطے۔ فضائل علی تے بندے 1 منٹ لگتا ہے، نعرے بجتے ہیں وفائے عباس صبر حسین، یہ سارے عمومی موضوع نے، جڑے امام دا دن ہوئے وہ دے متعلق بھی کوئی تو گل کرنی چاہیے۔ میرے امام دی گل لے کے ٹر گیا استاد کو تے کہنے لگا استاد جی یہ تسی آندے ہو اللہ ایتھے اے آکھیا ہے، ایتھے اے آکھیا ہے، ایتھے اے آکھیا ہے، سانوں تو ہن تک الف لام میم دا پتہ نہیں لگا، کاف یا عین صاد دا پتہ نہیں لگا ہو کی ہے۔ تانوں اللہ آپ ملدا کہ خواب وچ ملدا؟ ہو سکا مینوں نہ ملدا خواب وچ تے نہ فزیکلی ملدا، تے ہو سکا جویں تو کولوں جوڑ جوڑ کے لکھ چھڑیا اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، میں ایک لکھ دیاں گا اپنے کولوں ہی آکھنا ہے نا، ایک اور لکھ دے گا، ایک اور لکھ دے، تیری کتاب دی کی ویلیو رہے گی؟ وہ دا رنگ سرد ہو گیا، میرے سامنے کھلا قرآن ہے میں انجے ہی پڑھیا ہے۔ وہ ویکھ کے کہنے لگا تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ صدقہ جاواں محنت دا مل پہ گئی، جس کا کام اسی کو ساجے، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ شاگرد نے حساب لایا کہ گل میرے کو پاری، وہ اپنے تے پا گیا۔ جیڑے ذاکر دا قصیدہ لگ جائے لکھیا اس آپ نام ہی ہوئے، اس کدی شاعر دا نام نہیں دسے۔ وہ آندہ تو میں مور والا قصیدہ سنان لگا گا، اور ہے کئی آندے نے مینوں مسلے تے عطا ہوئے ہیں، اس مسلے تے بیٹھ کے کسی دی کاپی تو اپنی کاپی تے لکھ لیا، مسلے تے ہی عطا ہو گیا۔ اصل چیز خان صاحب یہ بھی بڑی مشکل شاعروں کا نام دس دیں، کیونکہ انہوں داد ملتی ہے نا جدو تے جے دچھن او دا شعر تے بندے آکھن گے انہوں داد ہے تو انہوں کا بھی انہیں حساب لایا کہ داد جانی ہے ادھر جدھر گل آئی، اس کھبی لت سجی لت رکھی تے ویکھ کے آندا ہے اے استاد جی ایویں بیٹھیا میرے ذہن وچ، واہ واہ سبحان۔ لو جی باہر والے دوست بھی شامل ہو گئے، آخری دوستان کا نعرہ بھی آ گیا، کی آخر لگا میرے بیٹھیا ذہن چاہیے اس جتی پھڑ لئی تے تون تے دوجا ہاتھ رکھ لے، ہو سکے استاد جی تانوں ہویا کی ہے، اوے ہو سکے کمینیاں اے جیڑی گل تیرے استاد دے ذہن وچ نہیں آئی تیرے جیسے نہ ہے آباد رہو جی، تیرے
ایسے نااہل دے ذہن وچ کیسے آ گئی؟ سچ بتا تجھے کس نے کہا ہے؟ ہو سکے رب کعبہ کی قسم مجھے شیعوں کے 11ویں امام حسن عسکری نے یہ بات کہی ہے۔ عزیزوں نے سارا مسودہ ضائع کر کے اعلان کیتا، لوگوں اس قرآن کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا جب تک اس کے وارث موجود۔ 5 منٹ باقی نے، اذان ہے۔ کل بھی یہ وارث کوئی موجود سی، آج بھی کوئی وارث موجود ہے۔ اس قرآن دی حقیقت نو بچاندیاں بچاندیاں علی دے پتر بھی رڑ گئے نے، مولا علی دیاں بیٹیاں بھی۔ میرے عزیزو، جڑے شیعہ دوست بیٹھے ہو، جڑے شیعہ دوست اپنے آپ کو تکلیف تساں انہیں مہینے رکھے، تساں ننگی پیری سفر کیتا، 20 سفر نو ننگی پیری بیبیاں، ننگے پاؤں بیبیاں لاہور گئیاں، بیبیاں پاک دامن گئیاں۔ لوگ آندے نے انہاں بیبیاں نو جو ظالم توڑ دے سن، تہاڈیاں آپ ہی ٹردیاں نے، تہانوں کوئی ظالم تو نہیں ٹردیاں۔ وہ دی وجہ کڑی ہے، میریاں بھیناں پردہ دار سن لین، اگر پردہ دار بیبیاں نو کوئی بی پوچھے آڑیاں ملاتے ہوندیاں نہ بڑے مسئلے کر دیاں، وہ آ کے آندیاں نے انہاں بیبیاں تے ظالمہ ٹور رہا سی، تہانوں کوئی آکھیا کہ سا ٹرو، تسی تے آپ ہی ٹر پئیاں۔ میریاں تیاں، میریاں بھیناں، میریاں مرشدزادیاں، اے حوالہ میرا ذہن چ رکھ لین تے انہاں نو جواب دین۔ انہاں نو آکھیا جے اے اہل بیت اور امام حسین دے غم وچ اپنے آپ نو آپ تکلیف دینی اصغر دی ماں دی سنت، کیونکہ حضرت اصغر علیہ السلام دی والدہ نو تہمت یزید نہیں پائے۔ بی بی پیکے تو نہیں امیر سی، بی بی سوریا تو نہیں امیر سی۔ جدو پیکے سی وہ تو دنیا دی شہزادی سی، جدو اس گھر آئی تو دینوں دنیا دی شہزادی ہو گئی۔ اس بی بی غربت ویکھی نہیں سی، جس بی بی نے چنگچی دا سفر نہیں کیتا، جس بی بی نے بس دا کدی انتظار نہیں کیتا، وہ دے واسطے سڑک تے کھلونا بڑا مشکل ہے۔ اگر بی بی آکے نا مینوں ادھا گھنٹہ ہو گیا بس ہی نہیں بھی ملتی، کوئی بندہ آکے کی بھی کرنی ہے بی بی، ہوئی تے بی بیاں کھلوتیاں نے نا، وہ آندی ہے میں کدی اتنا چر کھلوتی نہیں، آج ساڈی گڈی گھر نہیں سی تو مینوں کھلونا پے گیا، تے ہر بندہ ترس کر کے آتا نہیں بھائی یہ خیال کرو اے کدی اتنا چر نہیں کھلوتی، تیری تی سٹاپ تے زیادہ دیر نہیں کھلو سکتی۔ قرآن کھول کے سامنے رکھ کے 10 سالی دیاں تیاں گڑی ہے نہ کھلوتیاں، مولا علی دیاں بیٹیاں کدی ننگی پشت سفر کیتا۔ عزیزو، اے بی بی بڑی امیر سی، میں پڑھیا کربلاج بی بی رباب دیاں پیکیاں کنیزاں موجود سن، جڑیاں شادی تے نال ٹوریاں سن، نکرانیاں اس بی بی دے پیو نے، وہ اجے کربلاج موجود سن۔ ایڈی امیر سی بی بی، پچھوں اگے سورے آئی تے پھر دنیا دی بھی شہزادی تے جنت دے شہزادے دی زوجہ بنی۔ کدی میرے کو ویکھو جس زندگی چ غریبی نہیں سی نہ ویکھی، وہ امام حسین دی لاش کولوں آن نہیں گزری۔ علی دی نوح دا جوین سنو، مولا علی دیاں تیاں دے وین بڑے سنے تھے۔ اج پرت کے نا شہید اعظم دی لاش نو ویکھ کے بی بی رباب آکھیا زہرا دا لال میرا وس نہیں لگدا، زہرا دا لال میرا وس نہیں لگدا، جے میرا وس لگدا میں تینوں انج چھڈ کے ٹر جاں، میں تینوں انج جنگل چھڈ کے ٹر جاں۔ اے میرا اج بس کوئی نہیں، نہ میں کفن کر سکنی، نہ انتظام غسل دا کر سکوں، تے میں قید ہو گئی ہوں تے نہ میں تیری قبر دا انتظام کر سکوں۔ آج بھی لوگ اندر نے سوریاں دا حق بنتا ہے، بی بی فرمایا میں کسے نو نیڑے بھی نہ ہون دیندی، میں سارے انتظام آپ کر دی، ایک گل میرے وس چے او میں زندگی بھر کران گی، نہ ٹھنڈا پانی پیاں گی، نہ حد المقدور چھان دیاں۔ جدن بی بی دی چادر لتھی ہے کربلا دے میدان وچ، وہ چادر نال ایک گنڈ بدی سی، وہ بی بی نے کوئی شے بدی سی، بیبیاں چادراں دے پلے نال پیسے بندیاں یا زیور بندیاں یا چابیاں بندیاں، ٹھیک کوئی قیمتی شے سی۔ وہ جڑی چادر لتھی ہے نا نیزے نال، سر چ زخم آ گیا، چادر نیزے تے بلند ہو گئی،
اج بندہ لے کے چادر پہ جاندہ سی علی دی نوں کسے نال کدی بولی نہیں سی اس ظالم نال بول کے بی بی فرماندی چادر لے جا آ میرا سرمایہ مینوں واپس اے میرا زندگی دا سرمایہ مینوں واپس کر اس ظالم سمجھیا میں کیوں دیاں سارے پہ لٹتے ہیں کوئی دینار ہون گے درہم ہون گے وہ لے گیا جدن چادراں واپس ملیاں وہ چادر انجے ہی آ گئی جدن گنڈ بندی سی بی بی رباب وے کیا کیا مرشد زادی یا کسے دے کام دی چیز نہیں سی تے یا کنے کھول کے بن چڑی تے یا کسے کھولی نہیں اے چادر میرے والی میں نے دے دے زہرہ دی تھی نے چادر دیتی ادھی چادر مخدومہ نے سر تک کی تھی تے اے جڑی گنڈ سی نا گنڈ میرے لوگ ویکھ کے سنیا جی آخری جملہ اینو 3 واری بی بی نے چوم چادر سر تے اے گنڈ اتھے ہی رکھ کے بی بی اینو چوم دی کربلا آئی کربلا تو مدینہ آئی سارا دن تو بدے بیٹھی ہوں دی سی جدن مختار نے سر بھیجیا نہ حرملا دا اس امام سجاد نو پیغام بھیجیا کہ میں نہیں آندا کہ بی بی اگو ہمیشہ چھانت بلو ایک واری محمد دی نو چھانت پیر رکھ دے جتھے چھان بن دی ہے نا بھائی ایک واری علی اصغر دی والدہ ماجدہ یہ پیر چھانتے رکھ چھڑے میں حشر والے دن پیغمبر نو جا کے رکھوں گا میں تیری نو واسطے سامان پیدا کیتا کہ میری عرض تے میری گزارش تے تیری نو تو بدو اٹھ کے چھان تک آئی اگو بی بی پوے چھان تے یا نہ پوے ایک واری پیر چھانتے رکھے میری گزارش ہے حرملا ملعون دا سارے اور جدو سارا کے بندے رکھے نا حضرت سجاد آکے اندھنے اممہ مختار ایک مومن ہے جڑا بدلے پہ لیندہ ہے کربلا دیا شہیدہ دے تیرے پتر علی اصغر دے قاتل دا سار پہ جاسو تے منت پہ کرتا کہ صرف ایک واری تو پتہ اٹھ کے سنگے جاما صرف چھاتے تو پیر رکھ میں نبی دی شفاعت حقدار ہو جانا حضرت رباب نے فرمایا گل بیٹا مختار دی نہیں انہوں میں دعا دینی ہے تو تے حجت خدا ہے تو میرے کو پیغام لے کے آیا میں بہ ہی نہیں سکتی پھوپھی نو بلا تو میں نے اٹھا کے لے چلو جتھے کھڑنا ایک پاسے حضرت زینب نے پھڑیا آخر جملہ ایک پاسے حضرت سید سجاد نے تو ٹردی حضرت علی اصغر دی والدہ ماجدہ جتھے میرے دوست تسی بیٹھے ہو نا تسی انی دور چھان سی یار انی دور چھان سی ایتھے بی بی بار بار اس گٹھڑی نو چم دی سی چھوٹی جی گنڈ نو چم دی سی تے چھان لو ویندی سی چم دی سی تے چھان لو ویندی سی اجے چھان تے قدم نہیں آیا جناب زینب دے کندھے تے حضرت رباب دا سار جڑے ویلے سار حضرت زینب دے کندھے تے رکھ دیتا نے اے گنڈ ایسا تے پھڑی نے اے میں پڑھیا جی آنج سار رکھیا نے تے بی بی زینب فرماتے نے پرجائی تسی ٹھیک ہو نا پرجائی پانی لے آئیے پرجائی تسی ٹھیک ہو تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے پرجائی تسی بول دے کیوں نہیں حضرت سجاد فرماتے نے پھوپھی اممہ مار گئی ہے صدقے جاوانا 4 بھائی لے آؤ 4 بھائی لے آندی گئی انتے بی بی نو لٹایا گیا بی بی زینب کیا بیٹا آج جو گنڈ کھول جڑے سرمائے نو چوم دی دنیا چھٹ گئی ہے آؤ لوگوں سانو رون دیا نو بیٹھ کے ہس لو اس گنڈ دے کھولن تو بعد او خون روئے سان اساں شاید پانی رو لئی ہے جدو گنڈ کھولی ہے عزادارو نہ درم نکلے نہ دینار نکلے نہ سونا نکلے نہ چاندی نکلے علی اصغر دے چولے دیاں سڑیاں لکڑیاں نکلیاں تے رو رو کے ورماندی سی علی اصغر بیٹا شہید تے تو ہوئی جانا سی اینا دریاں نشانیاں بھی ساڑ سڑیاں میرے مظلوم قدرہ لوگاں دریاں نشانیاں بھی ساڑ سڑیاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین